سے میسیجز دیے. آپ کا جلسہ ایک بہت کامیاب جلسہ ہے کہ جس میں ایک بچے کی دستار ہوئی یہاں پر، وہ حافظ بنا. ہم کتنے خوش قسمت ہیں اس محلے والے کہ ایک بچے نے اللہ کے مقدس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. استاد گرامی بھی مبارک بات کے لائق ہیں. میں بہت زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لوں گا. ماشاءاللہ 3 خطبہ اکرام الگ الگ موضوعات پر بہترین گفتگو کر چکے ہیں. ہمارا مولانا بلال فانی صاحب بھی قوم کی نصف ہاتھ رکھ رہے تھے. اس کے بعد مولانا تنویر القادری صاحب نے ایک بہترین میسج آپ کو دیا، وہ آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور بہت اچھے میسج دیے. ان پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ. حضرات گرامی، ہماری خانقاہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے. آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے. اور میں نے اس میں جوڑا ہے کہ سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے. سبحان اللہ. یعنی ضروری علم دین سب سے پہلے سکھائیے. اس کا ہم سے سوال ہوگا اگر ہم نے اپنے بچوں کو ضروری علم دین نہیں سکھایا، اس کے علاوہ ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیا اور انجینئر بنا لیا اور وکیل بنا لیا اور بہت بڑا بزنس مین بنا لیا، تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے کہ بے فائدہ علم ہو جائے گا وہ. جب تک اس علم کے ساتھ اسلامی علم نہیں شامل ہوگا تو وہ علم کسی کام کا نہیں ہوگا. تو حضرات گرامی، یہ جو مدارس ہیں اور مکاتب ہیں، یہ اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. جب تک یہ مدارس اور یہ مکاتب محفوظ ہیں تو ہماری مساجد بھی محفوظ ہیں، ہمارے محلے بھی محفوظ ہیں، ہمارے گھر بھی محفوظ ہیں، ہمارا مذہب بھی محفوظ ہے، ہماری قوم بھی محفوظ ہے، ہمارا ملت بھی محفوظ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے مکاتب کو بہت مضبوط کیا جائے، مکاتب کا جال پھیلا دیا جائے، ان مکاتب کو چلانے والوں کی مدد کی جائے. آپ دیکھیے کس طریقے سے ہمارے حافظ وسیم نوری صاحب اپنے گھر میں ایک بہترین مکتب چلا رہے ہیں. یہاں پہ 100 سے زائد بچے پڑھتے ہیں اور انہیں بنیادی دینی علوم سکھائے جاتے ہیں. انہی میں سے آج ایک بچہ آپ کے سامنے حافظ عویس اللہ کے روپ میں سامنے آیا ہے، جس نے اپنی کوششوں سے اور اپنی محنت سے اپنے استاد کے ساتھ مل کر آج ماشاءاللہ حفظ مکمل کیا. میں آپ پورے محلے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں. حضرات گرامی، علم دین سیکھنا، ضروری علم دین سیکھنا ہم سب کے لیے فرض ہے. اگر ہم نے اپنی زندگی میں ہم ڈاکٹر نہیں بن پائے، ہم انجینئر نہیں بن پائے، ہم بہت دولت نہیں کما پائے، اور لیکن ہم نے دین کا علم سیکھ لیا تو وہ کافی ہوگا. لیکن اگر ہم نے دین کا علم نہیں سیکھا اور ہم دنیا کی کسی بھی بلندی میں چلے گئے تو ہم خسارے میں رہیں گے. تو حضرات گرامی، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں گے، انجینئر بھی بنائیں گے، وکیل بھی بنائیں گے، سائنٹسٹ بھی بنائیں گے، آفیسر بھی بنائیں گے، پولیٹیشن بھی بنائیں گے. لیکن سب سے پہلے اس کو علم دین سکھائیں گے، اسے سیرت کے بارے میں پڑھائیں گے، اسے قرآن کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ ہمیں اپنے رب کے بارے میں کیا عقائد رکھنے ہیں، تاکہ وہ اپنے رب کے بارے میں صحیح عقائد رکھ سکے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقائد رکھ سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ ہمارے رسول کو تو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے. الحمدللہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جن کا عقیدہ ایسا ہوگا ان کا رسول ایسا ہوگا. ہمارا رسول تو الحمدللہ یہاں سے وہاں تک سب جانتا ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی، ہمارا رسول تو بہت بااختیار رسول ہے. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بھی متعلق یہ جلسہ ہے. سب سے پہلے اپنے عقائد کو مضبوط کرنا ہوگا. صحابہ اکرام کے بارے میں جو لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے ذہنوں کو بہت صاف رکھیں. ہمیں صحابہ اکرام کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اہل بیت کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہوگا. آپ کے سامنے وہ سید موجود نہیں ہیں جو ایران سے پیسے لے کر یا ایران کے اشاروں پہ یہ وہ سید ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا ہے. چاہے آپ حضور احسن العلماء کو دیکھ لیں، چاہے امیر ملت کو دیکھ لیں، چاہے سید العلماء کو دیکھ لیں، چاہے تاج العلماء کو دیکھ لیں، چاہے صاحب عرص قاسمی کو دیکھ لیں، سرکار نور کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، میر عبدالواحد بلگرامی سے لے کر اور تمام میرے والد تک سب کی بات. ہمارا وہی عقائد ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے سپرد کیے ہیں، اور یہ وہی عقیدے ہیں جنہیں بریلی کے اعلیٰ حضرت نے بھی مانا ہے، اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. حضرات گرامی، آپ عقیدت میں ڈوبیں، لیکن سب سے پہلے شریعت شریعت پہ تولیں. آپ جیسا کہ بھی مولانا فرما رہے تھے، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اگر صحابہ اکرام کی گستاخی برداشت نہیں کی، ہم اگر مولا علی سے محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہیں محبت کرے گا؟ کون وہ بدقسمت اور بدبخت ہوگا جو
علی سے محبت نہیں کرے گا اور آل علی سے محبت نہیں کرے گا، لیکن جو علی سے محبت کرے گا اسے ابو بکر صدیق سے محبت کرنی ہوگی، فاروق سے محبت کرنی ہوگی، عثمان غنی سے محبت کرنی ہوگی، تمام صحابہ سے محبت کرنی ہوگی، حضرت امیر معاویہ سے محبت کرنی ہوگی، تب جا کے اس کی علی کی محبت کو کامیاب مانا جائے گا۔ پبلک کے جذبات سے کھیلنا، پبلک کے جذبات سے کھیلنا اور اشاروں پہ کام، کسی اور کے اشاروں پہ کام کرنا، یہ یہاں کام نہیں آئے گا۔ اے بھولے والے مسلمانوں، تم علی سے محبت کرتے ہو، علی زادوں سے محبت کرتے ہو، تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسی دین کو مانو جس دین کو بزرگان محریرہ نے مانا ہے، جس علماء نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ ایسے علماء اپنے بچوں کو اس دنیا سے جاتے ہو بتا گئے کہ اے میرے بچوں، مسلک اعلیٰ حضرت یعنی مسلک اہل سنت پہ مضبوطی سے قائم رہنا، اب تمہیں کسی اور کی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ایسا ایک سید، ایک شاہ سید تمہیں محریرہ کا جو بتا گیا ہے، جو عقیدہ تمہیں ہاتھوں میں پکڑا گیا ہے، جاؤ سرکار نور حضرت نوری میاں کی کتاب سراج العوارف فی البصائر والمعارف لے لو، علماء اکرام اس کا مطالعہ کریں اور تمہیں بتائیں۔ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی کی کتابیں لے لو، سرکار آل رسول احمدی کی تعلیمات کو لے لو، سرکار اچھے میاں صاحب کی تعلیمات کو لے لو۔ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت کو مضبوطی سے تھامو، دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ کو والو، تب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوگا، تب جا کے تمہاری عقیدت مکمل ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، برکاتی دولہ، برکاتی دولہ، شہزادہ امین ملت، شہزادہ امین ملت، نبی رہے حسن العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایران جو کہ رافضیوں کا ملک ہے، وہ بڑی بڑی چالیں چلتا ہے، اس نے بڑی پلاننگ کی اور کہا کہ ہم کب تک ان سنیوں سے پنگا لیتے رہیں گے، کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کے بیچ میں ایسے فتنے پھیلا دیے جائیں، ان کے جو ہے علماء اکرام کو، کچھ سادات اکرام کو اپنے ملکوں میں بلایا جائے، اپنی کانفرنسز میں بلایا جائے، گھمایا جائے، اپنے اشاروں پہ نچایا جائے اور ان کے بیچ میں آپس میں ایسا تفرقہ ڈال دو کہ یہ چکری میں رہ جائیں، ان کے بیچ میں ایسے ایسے مسائل ڈال دو کہ ہم تو کوئی صحابہ کی گستاخی نہ کریں، ہم تو میدان میں بیٹھ کے آرام سے تماشا دیکھیں کہ سنی سے لڑ رہا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا صحابہ سے محبت کرنے والے سے لڑ رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ بڑی تعداد میں آج بھی وہ سادات موجود ہیں، وہ خانقاہیں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں علماء اکرام موجود ہیں کہ جب دین پر کسی باہر والے نے حملہ کیا ہے یا کسی نے اندر سے حملہ کیا ہے تو سینہ سپر ہو کر تمہیں صحیح بات بتانے کے لیے سامنے آ گئے ہیں، تمہیں بتانے کے لیے آ گئے ہیں کہ دیکھو یہ دین کا چور ہے، یہ کالا کوا ہے، اس لیے ہم تمہاری حفاظت کریں گے کیونکہ غلامان مصطفیٰ زندہ ہیں، وہ ایماندار علماء زندہ ہیں، وہ سادات زندہ ہیں جو میدان میں جا کر تمہیں حق بتائیں گے، جو یہ نہیں چاہیں گے کہ تم صرف اس کے باپ کا نام جاپو بلکہ وہ تمہیں حقیقت بتائیں گے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بعد سب سے افضل ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، فاروق کی ہے، عثمان غنی کی ہے، پھر مولا علی کی ہے، ان کے بعد لاکھوں صحابہ ہیں۔ حضرات گرامی، اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامیے، صحابہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی ایسے کی بات پر یقین نہ کریں جو آپ کے دین و عقیدے سے کھیلے، ایسی کوئی عقیدت کا فائدہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق، بزرگان دین کے مطابق ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ میں آپ کو سچ بات بتاتا چلا جا رہا ہوں کیونکہ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ جب میں محریرہ سے آیا ہوں، آپ ہم سے ملنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں، اس میں ہماری کوئی خاصیت نہیں ہے، یہ صرف نسبت رسول کی بات ہے، نسبت علی کی بات ہے، نسبت فاطمہ کی بات ہے کہ جس وجہ سے آپ یہاں آئے ہیں تو ہم آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس کو برا لگے تو برا لگے، لیکن آپ کے سامنے حق بیان کرنا ہماری ڈیوٹی ہے، کیونکہ باقی باتوں میں تقریریں ہو چکی ہیں، تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے بھائیوں سے یہ باتیں کری جائیں۔ بے شک اس وقت ضرورت ہے، جو ایمان ہماری سب سے اہم دولت ہے، یہ گھر، یہ بار، یہ دولت، یہ شہرت، یہ گاڑیاں، یہ ہماری مین دولت نہیں ہے، بلکہ دنیا سے اپنے ایمان کو بچا کے لے جانا یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ آپ یہاں رکھ دیجئے، پہلے بات سن لیجئے، انشاءاللہ بعد میں سب سے مصافحہ ہوگا۔ سب سے عظیم دولت ہے اپنے ایمان کو اس دنیا سے بچا کے لے جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی زندگی اور ایمانی موت عطا فرمائے۔ آپ جو ہیں حضرات گرامی، یہ ایمان ایک ایسی دولت، میں مولانا تنویر صاحب کی طرح اتنا بڑا اسپیکر نہیں ہوں کہ ایک ہاتھ سے نذرانہ بھی لیتا رہوں اور آپ سے باتیں بھی کرتا رہوں، میں ایک ہی کام کر سکتا ہوں ابھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ اس دولت کو بچانے کے لیے ہمیں ساری کوششیں کرنی ہیں۔ کفار بھی اس پہ حملہ کر رہے ہیں، غیر ملک بھی اس پہ حملہ کر رہے ہیں، شیعہ بھی اس پہ حملہ کر رہے ہیں، اندر سے بھی اس پہ جو ہے حملے کرائے جا رہے ہیں۔ ایسے دور پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور سب جو حملے کرتے ہیں وہ اہل سنت پہ ہی حملہ کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ ہماری اہل سنت بڑی کھلی
वाली है, आशिक रसूल है, बहुत भोले होते हैं अहले सुन्नत। तो सबसे पहले जो है चोर उन्हीं पर डाका डालने की कोशिश करता है, कहता है कि आओ इमाम के नाम पे इन पे डाका डाल दें, आओ मौला के नाम पे इन पे डाका डाल दें। लेकिन इंशाअल्लाह अहले सुन्नत के मुहाफिज भी ऐसे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हजारों ऐसी खानकाएं हैं जहाँ पे वो सैयदजादे हैं जो सही अकीदों को फॉलो कर रहे हैं, वो तुम्हारे अकायद की हिफाजत के लिए आगे आ रहे हैं। अगर ये चंद हमेशा हर कुछ साल में कुछ ये तूफान आते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जैसे और तूफान आते हैं, ये तफसीलियत और राफजियत के तूफान भी ऐसे ही दबा दिए जाएंगे, इन्हें फेंक के इनके समंदरों में दफन कर दिया इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ईरान के निशानों पे काम करने वाले और अपने बाप दादाओं का मसलक बेचने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ये वो सच्चे रसूल के मानने वाले हैं कि जिन हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दीन की हिफाजत के लिए ताइफ में पत्थर भी खाए हैं। बेशक मैदान जंग में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने हमले सहे हैं, कितना खून बहा है, कितने सहाबा ने जाने दी हैं, और आज लोग चाहते हैं कि उस दीन से मजाक कर दिया जाए। याद करो हजरत बिलाल की वो कुर्बानी, जब उन्हें मैदान में, अरब के चटियल मैदान में जो है रेगिस्तान की रेत में जलती हुई, आज कोई जून के महीने में बाहर निकल के दिखा दे, और वो अरब की धूप और चटियल मैदान और जलती हुई रेत और सीने पे जो है बड़ा सा पत्थर रख दिया जाए और उस पर आदमी चढ़ जाता था और उनको हद से और तौहीद से दूर करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन उन्होंने अपना मरना, अपनी जिंदगी देना तो मंजूर था सहाबाए कराम को, लेकिन हक से हटना का भी मंजूर। बड़ी मुश्किल से सहाबाए कराम ने इस दीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हासिल कर कर सहाबाए कराम और अहले बैत ने हम तक पहुंचाया है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उस दीन की वैसे ही हिफाजत करें। उलमा ने पहुंचाया है, ग़ौस पाक ने पहुंचाया है, ख्वाजा साहब ने पहुंचाया है, हज़रत अबुद्दीन औलिया ने पहुंचाया है, साबर कलियरी ने पहुंचाया है, मखदूम अशर ने पहुंचाया है, आला हज़रत ने पहुंचाया है, कालपी ने पहुंचाया है, बुजुर्गान महरेरा ने पहुंचाया है। तो हमारी भी ये ड्यूटी है कि हम इस दीन की उसी तरीके से हिफाजत करें और इस दीन को वैसे ही शाफ़ और शफ़ाफ़ रखें जैसा कि हमारे बुजुर्गों से हमें ये दीन मिला है। तो हज़रात गिरामी, बच्चों के दीन की फिक्र करिए, अपने बच्चों को सही अक़ीदे और सही दीन सिखाने की कोशिश कीजिए। ज़रूरत भर का इल्म दीन सीखना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर जैसे आप देखें, हम अच्छे स्कूलों में एडमिशन की कोशिश करते हैं, उसके लिए दुआएं कराते हैं, लाइनों में लगते हैं, लोग रिश्वतें देते हैं, फॉर्म खरीदते हैं और फिर जाके बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराने की कोशिश करते हैं, महंगे ड्रेस लाते हैं, कोर्स लाते हैं, ट्यूशन कराते हैं, सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी को हासिल करने के लिए कि जिस ज़िंदगी में जो है 60 से 70 साल की ज़िंदगी है। न जाने आप देखते होंगे रोज कितने नौजवान इस दुनिया को खैराबाद कह के चले जाते हैं। हमें नहीं मालूम कि हम 70 साल तक जिएंगे भी कि हमारी जो है अगली सुबह भी नहीं होगी। तो उस जिंदगी की तो इतनी तैयारियां की जा रही हैं कि हजारों लाखों रुपए लगाए जा रहे हैं और उसमें जो है तैयारियों को खरीदा जा रहा है। उसमें ये भी नहीं मालूम कि अभी कामयाब होंगे, दुनियावी कैरियर बनेगा अच्छा कि नहीं बनेगा। और दीन को हमने इतनी कम अहमियत दे दी है कि हम दीन सीखने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारे बच्चों को नमाजें नहीं आ रही, हमारे बच्चे रोजे नहीं रख रहे, हम जो है ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, हमें दीन के बुनियादी मसाइल नहीं आ रहे हैं, हमें अकीदों के बारे में नहीं पता है। कोई भी आता है और सहाबा की शान में गुस्ताखी करके चला जाता है और हम वहाँ बैठे और सुन के आ जाते हैं। हमें पता ही नहीं वो क्या सही बात कर रहा है, क्या गलत बात कर रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी जहाँ उलमा पे होती है वहाँ आप पर भी होती है। बेशक जब दूध लेने जाओगे तो प्योर दूध खरीदोगे, जब कोट सिलवाने जाओगे तो शहर का बेहतरीन टेलर लोगे, जब सब्जी खरीदोगे तो ताजा सब्जी खरीदोगे, जब डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो नकली डॉक्टर झोला छाप के नहीं जाओगे, अपने बच्चे को अच्छे डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाओगे और दीन किसी से भी ले लोगे। क्या मिजाज है, वाह 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 वाह। बेशक वहीं से लो जहाँ से दीन का असली स्रोत है, दीन को सच्ची जगह से लो। और हज़रात इकरामी, अपने दीन बचाने के लिए आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। ये उलमा इकराम की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से हम सुबह से शाम मेहनत करते हैं उसी तरीके से अपने बच्चों और बच्चियों को ज़रूरी इल्म दीन सिखाना है। सिर्फ 6 महीने के लिए किसी उस्ताद को लगाकर आपने जल्दी कुरान शरीफ ख़त्म करा लिया, ये दीन को सिखाना नहीं हुआ। बल्कि मेरे दोस्तों, अगर आप कोशिश करें और ये कोर्सेज बनवाए जाएँ और अपने बच्चों को आप बुनियादी इल्म दीन सिखवाएं तो आपको शायद 2 साल लगेंगे, लेकिन रोज़ 1-1 घंटा पढ़वाएं, उस्ताद को कुछ नजराना दें तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे दीन सीख जाएंगे। अपने घरों के माहौल को दीनी बनाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। ये जो बच्चे हैं